الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے رنج اور غم اور بیماری ان کو زندگی کا ایک حصہ بنایا. دنیا میں کوئی انسان ایسا مل ہی نہیں سکتا جسے کسی نہ کسی بات کا رنج، غم اور بیماری نہ ہو. یہ رنج و غم انسان کو کمزور کر کے رکھ دیتا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رنج و غم کی کیفیت میں اپنے آپ کو زیادہ دیر نہ رکھو. ہم مومن ہیں، ایمان والے ہیں، ہم اپنا ہر معاملہ اللہ کے حوالے کر دینا. جو آدمی اپنے رنج کو، غم کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ اس رنج و غم سے نکلنے کے راستے پیدا فرما دیتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد جن دعاؤں کا اہتمام فرماتے تھے ان میں سے ایک دعا یہ بھی تھی، اللہم انا نعوذ بک من الہم والحزن. اے اللہ، میں رنج و غم سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اس پر ایک اللہ والے نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ تھا جو دن بدن موٹا ہوتا جا رہا تھا. اتنا موٹا ہو گیا کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا بھی مشکل ہو گیا. اس نے دنیا بھر کے حکیموں سے علاج کروایا، لیکن سب عاجز ہو گئے.
کسی کی تشخیص، کسی کی دوائی اسے کام نہ آئے۔ ایک اللہ والے کو پتا چلا کہ بادشاہ اس بیماری کا علاج کرنا چاہتا ہے لیکن علاج نہیں ہو رہا، تو اللہ والے سیدھے سادے پرانے کپڑے میں تھے، محل کے دربان کے پاس، واچمین کے پاس گئے اور کہا کہ میں بادشاہ کا علاج کر دیتا ہوں۔ تو وہ دربان ہنسنے لگا، لوگ دور دور سے آئے، نامور طبیب، نامور ڈاکٹر، ان سے علاج نہ ہو سکا۔ تم جیسے معمولی انسان سے بادشاہ کا علاج کیسے ہو سکتا؟ اللہ کی قدرت، اللہ جس سے چاہے جو سا چاہے کام لے لیتے ہیں، اس کے لیے ڈگریوں کی، بڑے بڑے کالج کی سندوں کی ضرورت نہیں۔ جب اللہ بڑے سے بڑا کام بھی دینے کا ارادہ کر لیتے ہیں، اس کی صلاحیت کو اس کے سامنے کھول دیتے ہیں۔ اب دربان کی اجازت کے بغیر اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ دربان کو اس بات کا لالچ دلایا، دیکھ اگر بادشاہ اچھا ہو جائے تو بادشاہ جو انعام مجھے دے گا اس کا آدھا حصہ تجھے دے دوں گا۔ اب دربان کو اعتماد ہوا، کچھ بھروسہ آیا، بادشاہ سے جا کر اجازت پوچھا کہ اگر آپ اجازت دیں تو اسے بلا لیتا ہوں تاکہ وہ آپ کا علاج کرے۔ بادشاہ نے اجازت دے دی، دربان اسے بادشاہ کے پاس لے کر گیا۔ یہ اللہ والے اس بادشاہ کے موٹاپے کو دیکھ کر پریشان ہو گئے اور بادشاہ سے کہا کہ میں تمہارا علاج کرا دیتا ہوں، لیکن مجھے اس بات کی امان دے دیجئے کہ اس وقت تک میری گردن کاٹی نہیں جائے گی جب تک کہ میرے بتائے ہوئے وقت کو آپ پورا نہ کریں۔ کوئی بھی بیماری ہو، ڈاکٹر اپنے تجربے کی روشنی میں کہتا ہے کہ اتنے دن اس کا علاج کریں گے تو یہ ٹھیک ہو جائے۔ اب اس نے بھی 6 مہینہ یا 8 مہینہ بادشاہ سے کہا مجھے علاج کے لیے وقت دیجیے اور میرے جان کو امان دے دیجیے۔ آپ 8 مہینے تک مجھے کوئی سزا نہیں دیں گے۔ بادشاہ نے وعدہ کر دیا۔ تو اس اللہ والے نے کہا کہ بادشاہ سلام، تم 6 مہینے کے اندر مر جاؤ گے، 6 مہینے کے اندر تم انتقال کر جاؤ گے۔ اگر 6 مہینے کے بعد تم
تمہارا انتقال نہ ہو تو میری گردن اڑا دیجیے۔ اب بادشاہ نے اس کو محل میں روکے رکھا، شاہی مطبخ سے، شاہی پکوان سے اسے کھلایا پلایا جاتا تھا۔ اب بادشاہ 6 مہینے کے بعد انتقال نہیں ہوا۔ ظاہر بات ہے موت و حیات کا مالک اللہ ہے، کوئی بتا ہی نہیں سکتا کہ کون کب انتقال کرے گا۔ مہینے کے بعد اس اللہ والے کو دربار میں بلایا گیا تو دیکھا کہ بادشاہ سلامت بالکل دبلا پتلا ہو چکا۔ بادشاہ نے پوچھا تم نے 6 مہینے میں میری موت کی پیشن گوئی کی تھی، 6 مہینہ ہو گیا میں نہیں مرا۔ تو اس اللہ والے نے کہا کہ اے بادشاہ، میں بھی جانتا ہوں کہ موت و حیات کا علم صرف اللہ کو ہے، خود مجھے پتا نہیں میری موت کتنی قریب ہے، میں آپ کی موت کی پیشن گوئی کیسے کر سکتا ہوں؟ لیکن اگر میں نے پیشن گوئی جو کی ہے اس کی ایک حکمت، اسی حکمت سے میں آپ کا علاج کروانا چاہتا تھا۔ اللہ نے آپ کو دنیا جہاں کی دولت عطا فرمائی ہے، کھانے پینے کی بے انتہا نعمتیں تمہارے دسترخوان پر ہیں، آپ کو کسی چیز کی ذرہ برابر فکر نہیں ہے، آپ اس بے فکری کی وجہ سے موٹے ہوتے جا رہے ہیں۔ اب میں نے موت کا بم، موت کی خبر آپ کو سنائی تو آپ کو فکر ہونے لگی کہ میری حکومت کا کیا ہوگا، میری سلطنت کا کیا ہوگا، میرے ہیرے جواہرات کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، بیوی کا کیا ہوگا۔ اس فکر نے آپ کو دبلا کر دیا۔ یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رنج و غم انسان کو دبلا کر دیتا ہے، کمزور کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد جو دعا مانگتے تھے اس میں یہ دعا تھی، اِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ، اے اللہ میں رنج سے، غم سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ہم اللہ سے مانگنے کے مکلف ہیں، ہمیں محنت کا حکم ہے، تدبیر اور کوشش کا حکم ہے۔ مسائل کو حل کرنے والی ذات صرف اللہ جل شانہ کی ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کس وقت اس کے مسائل کو حل کیے جائے اور کس طریقے سے حل کیے جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری سے پناہ مانگتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بیماری آ جائے تو اس پر بھی زیادہ فکر میں نہ پڑے، کیونکہ بیمار کو اللہ نے یہ خوشخبری سنائی کہ یہ بیماری تیرے گناہوں کا کفارہ ہے، اور یہ بیماری توبے کا ذریعہ ہے۔ جب بندہ انتہائی بیمار ہوتا ہے تو اللہ کی طرف رجوع ہو جاتا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیماری میں اللہ کی تعریف کرو. ہاں اس آزمائش سے نکلنے کی دعا مانگو، لیکن فرمایا یہ بیماری گناہوں کا کفارہ. اللہ پاک بیماری دے کر بندے کا ایمان کا امتحان دیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے جب کوئی بندہ بیمار پڑتا ہے اللہ پاک اس بیمار بندے کی طرف 2 فرشتوں کو بھیجتے ہیں اور ان دونوں فرشتوں کو اللہ ہدایت دیتے ہیں کہ تم میرے اس بیمار بندے کے پاس جاؤ اور اس بیمار بندے کے پاس جتنے لوگ عیادت کو آتے ہیں ان عیادت کرنے والوں سے میرا یہ بیمار بندہ میری تعریف کرتا ہے یا میرے بارے میں شکایت کرتا ہے، مجھے اس کی اطلاع ہے. حالانکہ اللہ سمیع و علیم ہے، سمیع و بصیر ہے. اللہ بندے کی شکایت کو سنتے بھی ہیں، اللہ بندے کی شکایت کو جانتے بھی ہیں، اللہ بندے کی شکایت کو دیکھتے بھی ہیں. پھر بھی اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھو وہ لوگوں سے میری تعریف کرتا ہے یا میرے کے بارے میں شکایت کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے جب وہ بیمار بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے تو وہ فرشتے اللہ کے بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ تیرے بندے نے اس بیماری میں بھی تیری تعریف کی. تو اللہ ان فرشتوں سے فرماتے ہیں تم گواہ رہو اگر میں نے اسے اس بیماری میں موت دے دی تو اس کو شہید کا ثواب عطا کرنا، اور اگر میں نے اس بیماری سے اسے چھٹکارا دے دیا تو اسے اس سے بہتر صحت عطا کروں اور اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا. تو بیماری کیا ہوئی؟ گناہوں کا کفارہ بن گئی. ایک روایت بول کر بات ختم کرتا ہوں. سعد بن مالک رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے اپنے کانوں سے سنا. کیا فرمایا؟ کیا میں تمہیں اللہ کا اسم اعظم نہ بتاؤں؟ اللہ کا اسم اعظم نہ بتاؤں؟ جب بندہ اس اسم اعظم کو پڑھ کر اللہ سے دعا کرے گا اللہ اس کی دعا قبول فرمائے گا. اس اسم اعظم کو پڑھ کر اللہ سے سوال کرے گا اللہ اس کی سوال پوری فرمائے گا. اس اسم اعظم کو پڑھ کر اللہ کے سامنے کوئی حاجت رکھے گا اللہ اس کی حاجت کو پورا فرمائے گا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی اسم اعظم کے ذریعے یونس علیہ السلام نے اللہ کو 3 اندھورے میں پکارا تھا. اللہ نے ان 3 اندھیروں کی پکار کو سنا اور یونس علیہ السلام کو اس مشکل سے نکالا. وہ کیا اسم اعظم تھا؟ فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. سورہ انبیاء کی آیت ہے. اس میں اللہ فرماتے ہیں یونس علیہ السلام نے کہا اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں،
پاک ہے؟ بے شک میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ اب اس کلمے کا پڑھنا تھا، اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا۔ اچھا وہ 3 اندھیرے کون سے تھے؟ مفسرین فرماتے ہیں ایک رات کا اندھیرا تھا، دوسرا سمندر کا اندھیرا تھا، تیسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تھا۔ جب یونس علیہ السلام کو وہ مچھلی نے نکلا تو یونس علیہ السلام کو نکلنے کے بعد مفسرین فرماتے ہیں وہ مچھلی سمندر کے تہ میں گئی اپنی جگہ بیٹھنے کے لیے۔ معلوم ہوا جانوروں کی بھی بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے، لیکن وہ ایسی جگہ بیٹھتے ہی جہاں انہیں سکون ہوتا ہے۔ آج ہماری زندگیاں جانوروں سے گئی گزری ہے۔ ہم کیسے جگہ بیٹھتے ہیں؟ جہاں اللہ کا قہر اترتا ہے، جہاں گناہ ہوتے ہیں، جہاں برے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ مچھلی یونس علیہ السلام کو لے کر ایک جگہ جا کر بیٹھ گئی، اور وہ جگہ سمندر کی گہرائی تھی۔ یونس علیہ السلام جب سمندر کے گہرائی میں پہنچے، مفسرین لکھتے ہیں سمندر کی اتنی گہرائی میں مچھلی لے گئی کہ سمندر کے نیچے جو ذرات تھے، جو کنکریاں تھی، وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے تھے۔ اور یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں سبحان اللہ کی آواز کو سنا۔ تو یونس علیہ السلام کے دل میں خیال آیا یہاں کون اللہ کی تسبیح کر رہا ہے؟ ظاہر میں تو کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ خود یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں۔ اللہ نے ان کے دل میں القاء کیا، اے یونس یہ سمندر کی مچھلیاں ہیں جو سبحان اللہ کہہ کر میری پاکی کو بیان کر رہا ہے۔ وہ خدا میرے اور آپ کی تسبیح کا محتاج نہیں ہے، اس خدا کی تسبیح تو سمندر کے رہنے والے معمولی ذرات بھی 24 گھنٹے کرتے ہیں۔ سمندر کی مچھلیاں اس کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ اب یونس علیہ السلام نے ان تسبیحات کی آواز کو سنا تو ان کے دل سے بھی نکلا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ میں ظلم کرنے۔ یہاں علماء فرماتے ہیں انبیاء علیہ السلام بھی اللہ کے سامنے اپنی خطاؤں کا، اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرتے ہیں، تو مجھ اور تم جیسے لوگ کتنا استغفار کرنا چاہیے، کتنی تسبیح کرنی چاہیے۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی لے گئی، روایتیں مختلف ہیں، کتنے دن رکھا، ایک روایت میں 3 دن، ایک روایت میں 7 دن، ایک روایت میں 40 دن، بہرحال مختلف روایتیں ہیں۔ فرماتے جیسے ہی تسبیح کو پڑھا، اللہ قرآن میں کہتے ہیں ہم نے مچھلی کو حکم دیا انہیں دریا کے سمندر کے کنارے پر ڈالا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اس مشکل وقت میں یونس علیہ السلام نے کسے یاد کیا؟ کس سے فریاد کی؟ اللہ کو یاد کیا، اللہ سے فریاد کی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کہتے ہیں لولا انہو کان من المسبحین، اگر یونس علیہ السلام میری تسبیح کو بیان نہ کرتے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت کی صبح تک یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہوتے۔ اب یونس علیہ السلام اتنی بڑی مصیبت سے نکلے، یہ لا الہ الا انت کی تسبیح سے نکلے۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تسبیح یونس علیہ السلام کے لیے خاص ہے
یا پورے مومنین کے لیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ نے قرآن میں کہا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے اس تسبیح کی وجہ سے یونس علیہ السلام کو غم سے نجات دی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح قیامت تک ہم ایمان والوں کو اس تسبیح کی برکت سے نجات دیں گے۔ معلوم ہوا رنج و غم آ جائے، بیماری آ جائے، اس تسبیح کو وظیفہ بنا لیں۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بیمار اس تسبیح کو 40 مرتبہ پڑھے، اس تسبیح کو 40 مرتبہ پڑھے گا، اگر وہ اس بیماری میں انتقال کر جائے تو شہید کا ثواب پائے گا۔ اگر وہ اس تسبیح کی برکت سے بیماری سے نجات پالے، فرمایا اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس سے بہتر صحت اسے عطا کی جائے گی۔ اور ہم میں سے کون ہے جو بیماریوں میں مبتلا نہ ہو؟ کوئی ڈپریشن میں ہے، کوئی شوگر میں ہے، کوئی بی پی کا مریض ہے، کوئی بے قراری میں ہے، نہ جانے کتنی بیماریوں نے آج انسان کو گھیر رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس تسبیح کو پڑھ لو، جیے تو بھی فائدہ، اس تسبیح کو مرنے کے بعد بھی فائدہ، مرا تب بھی فائدے سے خالی نہیں، جیا تب بھی فائدے سے خالی نہیں، مر گیا تو شہید کا ثواب پائے گا، جی گیا تو اس سے بہتر صحت پائے گا اور اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اسی لیے اللہ نے صحت کی حفاظت کے لیے قرآن میں بعض چیزوں کو حرام فرمایا کہ تمہارے صحت کے لیے نقصان دہ، جس کا تذکرہ 2-3 جمعے سے ہم شراب، نشہ، گنجے کی چیزیں، گھٹکے، نشہ آور چیزیں، ان تمام سے متعلق باتیں آئی۔ آج مسلمان نوجوان برائے نیکی کی طرف آگے بڑھنے کے ان برائیوں میں مبتلا ہو کر اپنی صحت کو خراب کر رہا ہے، اپنی مختصر زندگی کو جہنم کا حقدار بنا رہا ہے۔ اسی لیے بار بار جمعے میں خط آتے ہیں نشے کے بارے میں بولو، فلاں کے بارے میں بولو، فلاں کے بارے میں بولو۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ اگر ان برائیوں سے نہیں بچیں گے کہ زندگی تمہارے لیے بھی عذاب، تمہارے گھر کے ہر فرد کے لیے عذاب بن جائے۔ تاریخ بہت لمبی ہے، ہندوستان کے مغل بادشاہوں نے جو سلطنت کھوئی اس کی بڑی وجہ نشہ اور شراب ہے۔ بابر جس نے اس ہندوستان میں حکومت کیا، تاریخ میں علماء نے لکھا ہے وہ بھی شراب کا عادی تھا۔ جب جنگ ہارنے کے قریب ہو گیا، اسے خوف پیدا ہوا کہ اب میں دشمن کے قبضے میں آ جاؤں گا، تو بابر نے اس وقت سچی پکی توبہ کی، اے اللہ اگر تو نے مجھے اس جنگ میں فتح عطا کر دی تو میں زندگی میں شراب کو منہ نہیں لگاؤں۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، تاریخ ثابت ہے، علماء نے لکھا ہے۔ اللہ نے بابر کی اس دعا کو قبول فرمایا، ہندوستان کو اللہ نے اس کے ہاتھ سے فتح کیا۔ بابر نے جو سچی توبہ کی اس پر قائم رہا، جس کی وجہ سے صدیوں پھر مغل اس ہندوستان میں حکومت کی۔ سکندر اعظم جس نے دنیا فتح کی، دنیا کا بڑا علاقہ فتح کیا، کتنی سال پہ مرا ہوگا معلوم ہے؟ صرف 35 سال کی عمر میں مرا ہوگا۔ 35 سال میں دنیا کے سب ممالک کو فتح کر لیا۔
لیکن موت کے سامنے شکست کھا گئے۔ سکندر اعظم کی موت کی وجہ کیا تھی؟ علماء لکھتے ہیں سکندر شراب کا عادی تھا، نشے کا عادی تھا۔ اس نشے اور شراب نے 35 سال کی زندگی میں اسے موت دے دی۔ وہ موت کو ہم دعوت دے رہے ہیں، خود کتھی کی طرف امت جا رہی ہے، معلوم نہیں پیسے کہاں سے آتے ہیں، یہ بھی ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ کے یہاں پیسے کمانے کا بھی سوال ہے، پیسے خرچ کرنے کا بھی سوال ہے۔ لہذا نوجوان بچے اگر اس مرض میں مبتلا ہیں، میں کہتا ہوں صحت اللہ کی بڑی دولت ہے، خدا اپنے صحت کی حفاظت کرے، کچھ نیکیاں کر کے اللہ کے بارگاہ میں پہنچ جاؤ، دنیا والے بھی اچھی سے یاد کریں گے، آخرت میں بھی اچھوں کے ساتھ شمار ہوگا۔ اللہ عز و جل کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ان برائیوں سے پوری امت کی حفاظت فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نسخے اور اوراد بتائے ہیں اللہ اس کا اہتمام نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔